آپ کے پاس پیشنٹ جب آتا ہے فریکچر کے ساتھ آتا ہے یا درد کے ساتھ آتا ہے، آپ کے پاس اوسٹیوپروٹک پیشنٹ کے لیے اویلیبل ٹریٹمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، آسٹیوپروسس کا جو میجورٹی جو مریض ہیں ان میں پہلی پریزنٹیشن یہ فریکچر ہی ہوتا ہے، اور یوزلی وہ بڑی ایک معمولی سی گھر کے اندر چوٹ لگتی یا گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فریکچر ہوتا ہے. اور بہت کامن ہے کہ یہ فریکچر نیک آف فیمر یا کولے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، کہ پیشنٹ گھر میں چل پھر رہے ہیں اور آف اے سڈن وہ گر پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں کہیں اٹک گیا اس لیے گرے، ایکچولی ایسا ہوتا نہیں. وہ ہڈی کولے کی اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی وزن میں، مریض کے اپنے ہی وزن کے نیچے کولیپس کر جاتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں اٹک گیا اور ہڈی ٹوٹ گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ان کی جو ڈینسٹی کو میئر کریں یا ان کے باقی پیرامیٹرز کو میئر کریں تو وہ ان کی تو ڈیفیشنسی یا اس کی جو بون منرل ڈینسٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ان کا آسٹیوپوروسس وغیرہ بڑا ایڈوانس ہوا ہوتا ہے، اور ان کی جو مکینیکل یا دوسری جو کیمیکل انالیسس کریں ان کی ہڈیوں کا، اس کے اندر کیلشیم کوئی نہیں، ٹربیکولر بون بڑی پور ہوتی ہے اور کارٹیکل بون جو ہے وہ بھی بڑی تھن ہوتی. سو بائی اینڈ لارج یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اسی کی وجہ سے فریکچر ہوتا ہے. مگر اگر دیکھا جائے کہ آسٹیوپروسس کے پہلے کیا سمٹم ہے، کوئی خاص سمٹم نہیں ہے. اس سے سائلنٹ ڈیزیز. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر فریکچر نیک آف فیمر نہیں ہوا یا کوئی اور فریکچر نہیں ہوا تو اگر دیکھیں تو وقت کے ساتھ لوگوں کے، بزرگوں کے جو پوسچر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا کب نکلنا شروع ہو جائے گا، ان کی جو ہے کب نکلنے کے ساتھ ان کی شیپ ہے اس کی اسپائن کی وہ چینج ہو جائے گی. اس کے ساتھ ان کو کمر میں درد، ان کو بعض اوقات سوئیاں چبھنی یا پنز اینڈ نیڈل یا پیراسیزیا جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ان کی جو حرام مغز کے اوپر دباؤ بھی پڑ سکتا ہے، جس سے ان کا کسی جگہ پہ ٹانگ کا کام نہ کرنا یا بازو کا کام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں. مگر پرائمریلی اگر یہ کہیں کہ یہ آسٹیوپروسس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. آسٹیوپروسس ون آف دی کنٹریبیوٹرز ٹو ہول ایشو. مگر چینج آف شیپ ان دی تھوریسک اسپائن جو وقت کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تھوڑی بہت کمر میں درد ہوا کرتی ہے، وہ دیٹس این انڈیکیٹر آف آسٹیوپروٹک چینجز ان دی اسپائن. تو وہ بڑی ضروری ہے کہ وہ جیسے ڈاکٹر عالیہ نے بتایا کہ ایکسرسائز، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز دے آر دا بیسٹ ایکسرسائز، کیونکہ آپ کے چلنے پھرنے سے ہڈی مسل ایکٹیویٹی ہڈی کے اوپر پازیٹیو طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ہڈی کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ مضبوط رہے، اسٹرانگ رہے. ناٹ اونلی اٹس تھکنیس میکینیکلی بٹ آلسو اس کے اندر جو سیلیرٹی ہے یا اس کے اندر جو ہائیڈروکسی ایپاٹائٹ جو ہوتا ہے اس کی اسٹرینگتھ اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہتی. تو اس لحاظ سے جہاں پہ آپ اتنے کھاتے پیتے ہیں ایسے کیلشیم، وٹامن ڈی یہ آپ لیں اور اچھی خوراک لیں اور ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز ڈزنٹ مین کہ آپ نے کوئی دوڑ لگانی ہے. آپ سیڑھیاں چڑھیں، باہر اوپر نیچے، گھر کے باہر، دفتر کے اندر آپ پیدل چلیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہر فزیکل ایکٹیویٹی از گوئنگ ٹو پازیٹیولی افیکٹ دا بون ہیلتھ. سو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے. تو دوسرا جو ہماری سوسائٹی میں بھی کسی حد تک ہے، جو رسک فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے، ایک سیڈنٹری لائف سٹائل جو بچوں میں بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. دوسرا جو نئی گیجٹس آئیں گے، آپ بیٹھے ہیں ریموٹ کنٹرول ہر چیز کر رہے ہیں اور آپ چل پھر نہیں رہے. پھر نیٹ کے اوپر اتنی اٹریکشنز آتی ہیں کہ آپ سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں. پھر اس کے بعد اسموکنگ ہے. اسموکنگ از اے ویری بیڈ فار دا بونس. کولڈ ڈرنکس آپ کو بتا دیں، کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں یہ دے آر بیڈ. تو اسی طرح باقی کچھ میڈیسنس جو میں نے بتایا، اسٹیرائڈ از ون آف دیم، باقی اور بھی کئی میڈیسنس ہیں. مگر ہر میڈیسن کے اوپر جس کا بون کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ ہو وہ اس کا کوشن دیا جاتا ہے اس کے لٹریچر میں، اور ڈاکٹر حضرات بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں دیکھتا رہے کریں کہ ہڈی نرم نہ ہو اور ہڈی مضبوط رہے. تو اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کسی حد تک ہے بھی اور نہیں بھی ہے، الکوہول انٹیک از ویری بیڈ فار دا بون، کیونکہ اس سے آسٹیوپروسس ہوتی ہے. پھر یہ جو نشہ آور دوائیاں ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ہڈیوں کو متاثر کرتی ہیں برے انداز سے.
سو اس لحاظ سے یہ دیز آر آل رسک فیکٹرس. مگر بائی اینڈ لارج سیڈنٹری لائف اسٹائل is important, or lack of good food, balanced food I would say, not good food, balanced food with supplemental calcium and vitamin D, they are important. Along with that, physical activity is primary in preventing this osteoporosis and other bone problems. آپ کیا کہیں گے پبلک کے لیے؟ میں یہی کہوں گا کہ good diet from the very beginning, exercise, سپلیمنٹل کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی اگر وہ خوراک میں نہیں لے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر بچپن میں یا ٹین ایجرز میں اگر بون اسٹرانگ ہوں گی، مضبوط ہوں گی، ان کی گرتھ ٹھیک ہوگی، ان کا جو ڈینسٹی وغیرہ ٹھیک ہوگی تو وہ ہڈیاں دیر تک چلیں گی. پھر وہ جو پریگنینسی ہیں، ریپیٹڈ پریگنینسی یا ایج کے ساتھ جو ہارمونل چینجز ہیں ان کو بڑے اچھے آسان طریقے سے وہ ٹالریٹ کر لیں گے، اور ان کو وہ جو فریکچر ہو سکتے ہوتے ہیں وہ شاید نہیں ہوں گے یا بہت دیر تک ان کا نہیں آئے گا موقع. سو اس لحاظ سے اچھی خوراک، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، ایکسرسائزز، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز اور ایکٹیو لائف اسٹائل گزارنا میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے ٹو پریونٹ آسٹیوپروسس بوتھ میلس اینڈ فیمیلس. تو میرا خیال ہے کہ دس از دی میسج اینڈ دس از دی باٹم لائن ویئر یو کین پریونٹ. ہاں اگر خدا نہ کرے کوئی اور بیماری ہے جس میں ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو ہڈیوں کو کرتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پریونشن بھی ایڈیکویٹلی کیری کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو حکیم ہیں یا ان لوگوں سے کویک سے ذرا بچیں، کیونکہ یہ عام طور پہ دوائیوں میں اسٹیرائڈ ہی دیتے ہیں جو اس کو ہڈیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں.